آج ہم ایک زبردست اخلاقی اور سبق آموز کہانی کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ کہانی کا عنوان ہے میاں بیوی کی آپس کی باتیں۔ کچھ ایسی باتیں ہوتی ہیں جو ہمیشہ میاں بیوی آپس میں کرتے ہیں اور انہیں کرنی چاہیے۔ اس طرح کا ہی نظام ہے۔ اگر باتیں نہ کی جائیں تو اس کا سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوتا ہے، یہ بھی آج کی اس ویڈیو میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ آپ ہمارے ساتھ ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کہانی کو جاننے کے لیے جڑے رہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے، خوش و خرم ہوں گے اور بھرپور زندگی گزار رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی کہانی کی جانب۔ میں کب سے اپنے شوہر کو موبائل استعمال کرتے ہوئے دیکھ رہی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ اس وقت نہ تو کسی خاتون سے بات کر رہے ہیں، نہ ہی کسی اس قسم کی سرگرمی میں مصروف ہیں۔ وہ ایک گیم کھیل رہے ہیں اور فیس بک پر مختلف ویڈیوز دیکھ رہے ہیں۔ میں ان سے بات کرنا چاہتی ہوں لیکن وہ میری طرف متوجہ نہیں ہیں۔ میں بار بار ان کو بلاتی ہوں، کبھی ان کے پاس جا کر بیٹھ جاتی ہوں، کبھی انہیں متوجہ کرنے کی کوشش کرتی ہوں، لیکن شاید ویڈیوز بہت دلچسپ ہیں، وہ میری طرف نہیں دیکھتے۔ کچھ دیر بعد وہ مجھ سے لائٹ بجھانے کا کہہ دیں گے کیونکہ انہیں نیند آ رہی ہوگی۔ کچھ عرصے بعد میں اپنے شوہر کے رویے کی عادی ہو چکی ہوں۔ میں جانتی ہوں کہ انہیں کسی بھی موضوع پر گفتگو کرنا پسند نہیں۔ وہ ایک اچھے شوہر ہیں، نرمی سے بات کرتے ہیں، ساری ضرورتیں پوری کرتے ہیں، لیکن وہ صرف ایک شوہر بننا پسند کرتے ہیں، انہیں دوست بننا نہیں آتا۔ میں نے اب ان کی توجہ لینے کی کوشش چھوڑ دی ہے۔ مزید کچھ عرصے بعد میرا ایک بیٹا ہے۔ دن بہت مصروف گزرتا ہے اور رات بھی بیٹے کے نخروں میں گزر جاتی ہے۔ نہ ٹھیک سے نیند پوری ہوتی ہے، نہ کوئی تر و تازگی ہے۔ میرا شوہر اکثر اس بات پہ چڑھ جاتے ہیں کہ میں پہلے جیسی تر و تازہ شگفتہ کیوں نہیں ہوں۔ لیکن اب میں ایک ماں ہوں اور ویسے بھی میں جانتی ہوں اگر میں بناؤ سنگھار کر کے بیٹھ بھی جایا کروں تو سوائے چند لمحات کی قربت کے مجھے کچھ بھی حاصل نہ ہوگا، کیونکہ فیس بک کی ویڈیوز اور سکرولنگ مجھ سے زیادہ دلچسپ ہیں۔ بڑھاپا۔ بیٹے کی شادی ہو چکی ہے، میں اور میرے شوہر دونوں ہی ضعیف ہو چکے ہیں، نظر گھٹ چکی ہے، ہاتھ پاؤں میں راشا اتر آیا ہے۔ موبائل کی لائٹ اب میرے شوہر کی آنکھوں میں چبھتی ہے، اس لیے وہ اب فون استعمال نہیں کرتے۔ میرے چھوٹے چھوٹے پوتے پوتیاں ہیں جنہیں دیکھ کر میرا جی لگتا ہے۔ میں ان سے روز ڈھیروں چھوٹی چھوٹی باتیں کرتی ہوں۔ میرا شوہر سارا دن صحن میں اینک لگائے اخبار پڑھتے ہیں اور ہر خبر پر مجھ سے رائے مانگتے ہیں، مگر مجھے اخبار کی خبروں سے زیادہ اپنے پوتے پوتیوں کی باتوں میں دلچسپی ہے۔ میرے شوہر اس بات پر ایک اچٹتی نظر مجھ پر ڈال کر خاموش ہو جاتے ہیں۔ رات کی نیند اب گھٹ چکی ہے۔ اکثر رات کو اب وہ مجھے آواز دیتے ہیں، بیگم سو گئی ہیں کیا؟ مجھے تو نیند نہیں آ رہی، کوئی بات ہی سنا دیں، مگر مجھے اب بات کرنا نہیں آتا۔ یہ تھی آج کی کہانی جو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی۔ میاں بیوی گاڑی کے دو پہیے ہوتے ہیں، اگر ان کے درمیان توازن ہو اور آپس میں بیلنس ہو تو زندگی کی گاڑی اچھی گزرتی ہے۔ انسان صرف اچھا انسان ہی نہیں بلکہ انسان کو، مرد کو بالخصوص اچھا شوہر بھی ہونا چاہیے۔ بیوی کو کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، آپ کی ضرورت ہوتی ہے، آپ سے باتوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ آپ سے باتیں کرنا چاہ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم دنیا کے ڈھیروں کاموں میں مصروف ہو کر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ کل میں ایک جگہ پہ پڑھ رہا تھا، وہاں پر لکھا ہوا تھا کہ ہم لوگ دنیا کی ہر بات میں دلچسپی لیتے ہیں، لیکن جس شخص کی بات میں دلچسپی کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پر ہم دلچسپی نہیں لیتے، وہاں پر ہمیں باتیں بھی نہیں آتی، وہاں پر ہمارا منہ بھی بڑا عجیب سا بنا ہوا ہوتا ہے، ہمارے مزاج میں بھی تلخی آتی ہے۔ لیکن باہر گھر سے ہوں تو ہر سے بات کر کے ہم چہک مہک جاتے ہیں، لہک جاتے ہیں، بلکہ کبھی کبھار تو پھر بہک بھی جاتے ہیں۔ بہرحال ہمیں اس کی طرف دھیان دینا چاہیے اور گھر کے ماحول کو اچھا رکھنا چاہیے۔ میاں بیوی کا آپس میں مختلف موضوعات پر گفتگو جو ہے دونوں کو ایک دوسرے کے قریب لاتی ہے، ورنہ اس کہانی جیسا حشر ہوگا کہ بندہ بوڑھا ہو کر بات کرنے کے لیے ترستا رہے اور وہ سامنے والا کہے مجھے تو بات بھی نہیں آتی، چلو چپ کر کے سو جاؤ۔ بہرحال ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب کو آباد شاد رکھے اور گھروں میں خوشیاں ہوں، اللہ کرے، دعا ہے۔
اب تک کے لیے اتنا ہی کہانی، امید کرتے ہیں آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی خبروں کے ساتھ، نئی باتوں کے ساتھ، نئی کہانیوں کے ساتھ۔ تب تک اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔